السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صوفیہ سوئی ہوئی حلیمہ کے پاس بہت غمگین بیٹھی ہوتی ہے۔ دروازے پر سے گلاڈیوس کے منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے جیسے تم اپنی جوانی میں تھی۔ صوفیہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اسے دیکھ کر صوفیہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں گلاڈیوس کہتا ہے کیا تمہیں یاد ہے، حالانکہ یہ ماضی کی بات ہے، میں جب چھوٹا تھا۔ صوفیہ غصے سے کہتی ہے آواز نیچی۔ وہ مزید بولتا ہے تو صوفیہ غصے سے کہتی ہے میں نے کہا کہ آواز نیچی رکھو، میں نہیں چاہتی کہ یہ جاگ جائے۔ تو گلاڈیوس آہستگی سے کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم عثمان کے پاس جاؤ، تم کوئی ایلچی بھیج دو، میں نہیں چاہتا کہ ویلے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ صوفیہ کہتی ہے مجھے یہ کرنا ہوگا تاکہ وہ مجھ پر یقین کرے۔ منگول آ رہے ہیں گلاڈیوس، میرے پاس عثمان سے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ گلاڈیوس پوچھتا ہے کیا عثمان تم پہ یقین کرے گا؟ تو صوفیہ حلیمہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے وہ کرے گا۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بہت پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں آپ پوری رات نہیں سوئے عثمان، میں نے پہلی بار آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے، ذرا بتائیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری ریاست کے اتحاد اور امن میں جو کوئی بھی خلل ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، میں انہیں بھی کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں نہیں کرنے دوں گا۔ پھر عثمان صاحب برہان کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں برہان اور علاؤالدین کو میرے سامنے پیش کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان چلا جاتا ہے اور بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ خیمے میں علاؤالدین بہت غصے میں کھڑا ہوتا ہے۔ گونجا اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ہم سب کو بڑی تباہی سے بچا لیا علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میں نے بچا لیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں نے اپنے شہیدوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا گونجا، اب میں ان کی ماؤں کے چہروں کو کیسے دیکھوں گا؟ گونجا کہتی ہے لیکن جو تم نے کیا اس کے بدولت کتنے ہی سپاہی اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آئی۔ تو علاؤالدین کہتا ہے گونجا میں نے پہلی بار بابا کو ایسے دیکھا ہے، ان کا اعتماد کھونے کے بجائے میں اکیلا ہی دشمن سے جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے میں جانتی ہوں، ہر کوئی یہ جانتا ہے علاؤالدین، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جنہوں نے اپنے غصے کے ہاتھوں شکست کھا کر ان تمام سپاہیوں کے سامنے آپ کو مارا وہ برہان صاحب ہیں۔ اس لیے میں ایک اجازت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے میرے شہزادے عثمان صاحب نے آپ کو اپنے سامنے پیش ہونے کو کہا ہے۔ دوسری طرف برہان ہولوفیرا سے کہتا ہے وہ میرے سپاہیوں کی موت کا سبب بنا ہے، ہم جب جیتنے والے تھے اس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی غفلت کی وجہ سے بابا نے ہمیں دسترخوان سے اٹھا دیا، اب میں کیا کہوں جبکہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، میں کس پر بھروسہ کروں؟ ہولوفیرا جیرکوتے اجازت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے شہزادے عثمان صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ اگلے لمحے وہ دونوں خیمے میں عثمان صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ نے ہمیں بلایا؟ عثمان صاحب انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں وہیں پہ خاموش کھڑے ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں جسے دیکھ رہی ہیں وہ تمہارا والد نہیں ہے بلکہ ریاست کے سردار عثمان بے ہیں۔ باہر ہولوفیرا اور گونجا بھی آمنے سامنے ہوتی ہیں اور گونجا کہتی ہے برہان صاحب جس سب کچھ کی وجہ بنے ہیں اسے غور سے دیکھو ہولوفیرا، جان لو کہ یہ آگ پورے قبیلے کو جلا دے گی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے اپنے بھائی کی بات کو قدموں تلے روند کر اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے علاؤالدین صاحب ہیں، تم کس حق سے برہان کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ گونجا کہتی ہے اعتماد؟ تم کس اعتماد کی بات کر رہی ہو؟ پہلے ہی مشکل میں متزلزل ہو جانے والا اعتماد ہوتا ہے؟ واضح ہے کہ برہان صاحب نے بہت پہلے بھائی چارے کو نظروں سے اوجھل کر دیا تھا اور یہ بہانہ بن گیا۔ ہولوفیرا کہتی ہے بہانے کا فائدہ اٹھا کر اس آگ کو بھڑکانے والی تم ہو گونجا، برہان صاحب کی واحد فکر اس کا مقصد ہے، برہان کی واحد فکر اس کا مقصد ہے۔ گونجا غصے سے کہتی ہے جس کی فکر مقصد ہو وہ کافروں کے لیے دانت تیز کرتا ہے، ہولوفیرا بھائی کے لیے دانت تیز نہیں کرتا، تم کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ ہولوفیرا ایک بات یاد رکھو، اگر علاؤالدین جلتا ہے تو میں بہت سوں کو جلا دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے تو ہولوفیرا اس سے کہتی ہے کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں برہان کے لیے سب کچھ جلا چکی ہوں۔ انہیں اس طرح سے الجھتا ہوا دیکھ کر وہاں آنے والی بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ ہولوفیرا مزید کہتی ہے اور میں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب تم فسادن بن رہی ہو تب برہان تمام کافروں کو منہ کے بل گرائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا آگے بڑھنے لگتی ہے تو گونجا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے اور اسی لیے اتنے سپاہیوں کے درمیان علاؤالدین کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مدرسے سے لوٹ جاؤ کہتے ہوئے چلایا ہاں؟ ہولوفیرا کہتی ہے جنگ کا میدان باقی چیزوں جیسا نہیں ہے گونجا۔ جواب میں گونجا کہتی ہے میں ان میدانوں میں پلی بڑھی ہوں، میں جنگ کے میدان کو تم سے بہتر جانتی ہوں، اس میدان میں دشمن کا خون بہایا جاتا ہے بھائی کا نہیں۔ کیا ہوا؟ کیا تم نہیں جانتی؟ کیا تمہیں برہان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے علاؤالدین کو اتنے سپاہیوں کے درمیان مارا؟ یہ سننے کے بعد ہولوفیرا نظریں جھکا لیتی ہے۔ بالا خاتون کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ اندر خیمے میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں بطور باپ کچھ بھی نہیں سکھا پایا، کل اگر کوئی میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے بچے ایک دوسرے سے لڑیں گے تو میں اس بات پہ یقین نہ کرتا، میں ہرگز اس بات پہ یقین نہ کرتا۔ تو فے تم پر، تو فے تم پر، تو فے تم پر۔ اب تم دونوں ریاست کے بانی سردار عثمان سے بات کر رہے ہو، مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ برہان کہتا ہے حضور وہ جنگ ہم جیت سکتے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دی، میرا غصہ اسی لیے ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے برہان صاحب کم بتا رہے ہیں، ہماری غفلت میں ہمارا شکار کیا گیا ہے اور ہم زیر ہو گئے، جیتیں گے یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ برہان کہتا ہے اب تک ہم ہزاروں جنگوں میں داخل ہوئے، اللہ کے حکم سے ہم تمام تر مشکل جنگوں سے نکلنے کا راستہ جانتے ہیں، ہم یقیناً ان سب کو جیت نہیں سکے، مگر ہم کس جنگ میں کسے پیچھے چھوڑ کر بھاگے،
अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, मैं भागा नहीं था, मैं तरीके के मुताबिक पीछे हटा, मगर तुम अपनी लालच का शिकार हो गई। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, खामोश खामोश, अभी भी एक दूसरे के खिलाफ दांत तेज कर रही हो। मेरी तरफ देखो और कान खोल के अच्छी तरह सुनो। मेरी रियासत में तकसीम लाने वाला चाहे जो कोई भी होगा, मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मेरे परचम, मेरी कौम को तकसीम की जानिब घसीटने वाला जो कोई भी होगा, मैं उसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। मैं उस्मान सरदार, मैं किसी भी सूरत इसकी इजाजत नहीं दूंगा। रियासत के लिए इंसाफ की जरूरत होती है, रियासत के लिए इत्तेहाद की जरूरत होती है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो। इस जदोजहद में मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा होने वाला चाहे जो कोई भी होगा, मैं उसे इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। अब इसलिए या तो तुम मुत्तहिद हो जाओगे या मैं अकेले इस रास्ते पर अपना सफर जारी रखूंगा। फिर उस्मान साहब बुरहान को बुलाकर कहते हैं, सिपाहियों को तैयार करो, हम अपने शहीद लेने जाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों भी उनके पीछे आते हैं, मगर उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं, तुम नहीं आओगे, मुझे सिर्फ मेरी तलवार काफी है। इसलिए मैं सोफिया कबीले में दाखिल होती है। सोफिया को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, काफिर काफिर, मार डालो इसे। सिपाही उसे हिसार में लेकर आगे बढ़ते हैं। बाला खतून और दूसरी खवातीन को भी सोफिया को देखकर बहुत गुस्सा आता है। होलोफेरा कहती है, ये यहाँ किस लिए आई है? गोंचा कहती है, ना जाने फिर से कौन से चक्रों में है। बाला खतून कहती है, ये अपनी मौत के मुंह में आ रही है। फिर सोफिया से पूछती हैं, शैतान किस मुंह से इस खेमे की तरफ आ रही हो? मैं तुम्हें इस सरजमीन से जिंदा नहीं जाने दूंगी, क्या तुम नहीं जानती? तो सोफिया कहती है, बाला, आज कोई खून नहीं और कोई मौत नहीं, अमन सुलह। बाला खतून आगे बढ़ते ही हैं कि उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हुए सोफिया से कहते हैं, क्या हुआ, तुम अपने ही कदमों मौत की जानिब आई हो? हाँ। यह सुनकर सोफिया कहती है, नहीं नहीं, मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटी हूँ। आज मैं बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से आई हूँ, आपसे इत्तेहाद के लिए। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ इत्तेहाद करेंगे? सोफिया घोड़े से उतरती है और मजीद कहती है, आज हमारा दुश्मन एक है उस्मान, उलझाई तो, अगर उलझाई तो तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करता है तो बोरसा भी ले लेगा। आज हम एक ही तरफ हैं। वो एक फरमान बुरहान को देते हुए कहती है, मंगोल एलची की पेशकश। बुरहान फरमान उस्मान साहब को देता है और उस्मान साहब उसे खोलकर पढ़ते हैं। सोफिया मजीद कहती है, तुम्हारे पास इत्तेहाद के अलावा और कोई चारा नहीं है, उलझाई तो आ रहा है, उस्मान ये तबाही के मुतरादिफ है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरे खानदान को नाकाबिले बयान तकलीफ सहने पे मजबूर करने वाली, मेरी बेटी को अगवा करने वाली तुम जैसे जिल्लात के साथ ना इत्तेहाद करता हूँ ना तुम पे भरोसा करता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सोफिया को उठा लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी जान मेरे ऊपर हलाल है, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उलझाइतों पे झपटूंगा। जिसके खोए जाने के डर से दुश्मन तक से सुलह करने की कोशिश कर रही हो, वो बूढ़सा, वो भी ले लूंगा। तकलीफ में सोफिया कहती है, तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो, है ना? यह सुनते साथ ही उस्मान साहब उसे जमीन पे पटक देते हैं। बाला खतून आगे बढ़ते हुए कहती हैं, अब से हमारा तुमसे किया जाने वाला वाहिद मुआहिदा तुम्हारी जान को बगैर तकलीफ के निकालने का होगा सोफिया, हमसे इसके अलावा की कोई उम्मीद ना रखो। यह सुनते साथ ही सोफिया उठती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी नेक नीति का यकीन दिलाऊंगी। तुमने मुझसे मुस्तकबिल चुरा लिया उस्मान, मेरा पैदा ना होने वाला बच्चा, मेरे ख्वाब, सब कुछ मुझसे छीन लिया, मलिया मेट कर दिया और मैंने उसके बदले हलीमा को तुमसे चुरा लिया। वो वक्त गुजर गया है, अब जिसे मैंने अपने हाथों से परवरिश दी, मेरे लिए कीमती तरीन, मैं अपनी बेटी जैसी हलीमा तुम्हें दूंगी। बाला खतून उससे कहती हैं, तुम फिर से खेल खेल रही हो सोफिया, है ना? तो सोफिया कहती है, इस बार कोई खेल नहीं है, मैंने कहा तो है बाला, हलीमा को तुम्हें देना ये मेरे लिए बोरसा में काई परचम को लहराते हुए देखने जितना दर्दनाक होगा। उस्मान साहब पूछते हैं, हलीमा कहाँ है? तो सोफिया कहती है, उसका नाम हलीमा नहीं है, मैंने उसका नाम पोइना रखा और अब वो बोरसा में है और इस बार हकीकतन सच बोल रही हूँ। अब फैसला आपका है, अगर आप अब भी तुर्कों से नफरत करने वाली अपनी बेटी को वापस हासिल करना चाहते हैं, उसकी सिर्फ एक शर्त है, मंगोलों के मुकाबले में इत्तेहाद। यह सुनकर उस्मान साहब सोच में पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।